اللہ اکبر اللہ۔ جوانی کی عمر ہے 18 سے 32 سال یا 33 سال، یہ جوانی ہے۔ اس کے بعد بڑھاپا ہے۔ یہ داڑھی میں سفید بال آ جانا یہ موت کی نشانی ہے۔ یاداشت کمزور ہونی شروع ہو جائے موت کی نشانی ہے۔ یہ اٹھتے جنازے، یہ بچھی ہوئی قبریں، یہ پھیلے ہوئے جو ہے وہ صفے ماتم، یہ سب موت کی نشانیاں ہیں۔ حضرت عمر نے ملازم رکھ لیا تھا کہ تو نے آگے صرف اتنا ہی کہنا ہے کہ موت کو نہیں بھولنا۔ ماہانہ اس کو وظیفہ دیتے تھے۔ ایک دفعہ آیا چھٹی دے دی، کہا نہیں آنا آج کے بعد۔ کہا کیوں چھٹی کروائی؟ آپ نے داڑھی میں سے ایک بال سفید الگ کیا۔ فرمایا اب یہی نہیں چین لینے دیتا۔ یہ داڑھیوں میں سفید آپ بال کا آ جانا یہ موت کی نشانی ہے۔ لیکن ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے قبر میں ٹانگیں ہوتی ہیں لیکن اپنے بال سے نہیں باز آتے۔ وہ میاں صاحب فرمایا ہڈیاں کمن گوڈے کھڑکن اڑ گیا لگ تیرا، ہجے بھی بدیوں باز نہ آیا جیو مرد لیرا۔ ایسے بھی لوگ ہیں۔ خیر اس نے 40 سال کی عمر ہوئی تو آئینے کے سامنے کھڑا ہوا اور رونے لگا اور کہتا ہے کہ مالک اگر میں لوٹ آؤں تیرے پاس تو تو میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ میرے لیے کوئی گنجائش ہے؟ حاطف سے آواز آئی تو نے 20 سال میری فرما برداری کی، میں نے تیری عبادت کو قبول کیا، پھر 20 سال میرے حکموں کو توڑا، مجھے ناراض کیا، میری راہوں سے دور چلا گیا، میں نے تیرا انتظار کیا، آج 40 سال بعد تو آیا ہے، آواز آتی ہے تیرا رب بڑا رحیم ہے، تیرا رب بڑا کریم ہے، میں نے تیرے ماضی کے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ یار علامہ سعدی لکھتے ہیں کہ ایک بوڑھا ہر سال حج کو جاتا تھا۔ ایک دفعہ کسی نوجوان کو ساتھ جانے کا اتفاق ہوا۔ اللہ کے گھر میں پہنچے تو بوڑھے نے لبیک کہا تو حاطف سے آواز آئی لا لبیک، کہ بوڑھے تیرا کوئی حج نہیں۔ عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، آپ نے لبیک کہا تو وہیں گر گئے، بے ہوش ہو گئے۔ ہوش آیا تو لوگوں نے کہا حضرت یہ آپ کی کیفیت کیوں بدلی؟ آپ فرماتے مجھے ڈر لگا کہ کہیں لا لبیک کی آواز نہ آ جائے۔ ہم حج عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو کیا ہماری یہاں وہاں جا کر کے یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے؟ وہ بڑے پاکیزہ لوگ تھے یار، لیکن اس کے باوجود ان کی یہ کیفیت تھی۔ ہم تو وہاں سے سیلفی لیتے ہیں، فیس بک پہ پھینک دیتے ہیں۔ اور یار جس طرح گناہوں کے بوجھ یہاں سے اٹھا کے جاتے ہیں 7 سمندر پار، ہم اسی طرح واپس لے آتے ہیں۔ ہم صرف وہاں سے کھجوریں لاتے ہیں یا آب زمزم لاتے ہیں یا بچوں کے لیے کھلونے لے آتے ہیں یا کچھ یادیں اکٹھی کر کے لے آتے ہیں، میں وہاں بھی گیا، میں وہاں بھی گیا۔ تو اتنی جگہوں پہ گیا لیکن دل تیرا وہیں جہاں تھا وہیں رہا۔ دل کیوں نہیں بدلا؟ تو مکہ سے ہو کے آیا، تو سونے محمد کے شہر سے ہو گیا، تیرا دل کی حالت کیوں نہیں بدلی؟ ہمارے اسلاف جب اللہ کے گھر میں جاتے تھے تو اللہ کے گھر میں جا کے کیفیات بدلتی ہیں، 120 رحمتیں اترتی ہیں۔ لیکن کوئی وہاں غلاف کعبہ کے ساتھ ہاتھ لگا کے کھڑا ہے اور خود سیلفی لے رہا ہے، کوئی کسی کو گزرتے ہوئے طواف کرتے کو روک کر کے کہتا ہے، کبھی ہاتھ اٹھا کے وہ مصنوعی دعائیں مانگ رہے اور کبھی آسمان کی طرف منہ کیا۔ شرم آنی چاہیے یار، وہاں کرتوتے لے کے گئے، ہمیں اپنا آپ پتہ ہے۔ بات لمبی ہو جائے گی۔ اس بوڑھے نے لبیک کہا، حاطف سے آواز آئی لا لبیک، کہ بوڑھے تیرا کوئی حج نہیں۔ جو ساتھ جوان تھا وہ چونک سا گیا، اس نے کہا بابا جی آواز نہیں سنی؟ کہا یہ آواز 70 سال سے سن رہا ہوں۔ وہ جوان کہتا ہے بابا جی پھر بھی آتے ہو؟ اب کلیجہ پھٹنے لگا، رو کے کہا بتاؤ بیٹے اس در کے علاوہ کوئی در ہے؟ کہاں جا کے دامن پھیلاؤں؟ بس اتنا کہنا تھا کہ رحمت خداوندی جوش میں آئی۔ حاطف سے آواز آتی ہے جا بوڑھے ہم نے تیرے 70 کے 70 حج قبول فرما لیے۔ او بھائی معافی مانگنے والوں کو وہ معاف کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں اللہ میں نے ایسی امت کو پڑھا ہے وہ گناہ کا ارادہ کریں گے، ارادے سے گناہ نہیں لکھا جائے گا، ہو جائے گا تو لکھا بھی ایک جائے گا۔ اے اللہ وہ امت میری امت بنا دے۔ فرمایا کالا تلک امت احمد، فرمایا موسیٰ وہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ پھر کہا ایسی امت کو پڑھا ہے یاکلون الفیع، وہ مال فے کھائیں گے، وہ امت میری امت بنا دے۔ فرمایا کالا تلک امت احمد، موسیٰ وہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ دوستو ہر سوال پہ ایک ہی جواب ملا۔ آخر پہ عرض کرتے ہیں ٹھیک ہے میرے اللہ وہ امت میری نہیں بنانی تو نہ بنا، مجھے ہی اس محمد کا امتی بنا دے۔
मेरी खुशकिस्मती। इस शेर में इतना लुत्फ है, हाज़ है, और यकीन जाना ऐसे लगता है जिस तरह बंदा फिजाओं में उड़ रहा है। ये फख्र है ना, ये मेरी खुशकिस्मती, मैं तेरा उम्मती, याद उनकी न भूलो नियाजी कभी।